السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ جمیکا نے سرکاری سطح پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمیکا کی وزیر برائے تجارت و خارجہ امور کامینہ جانسن اسمتھ نے میڈیا کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جمیکا کے نزدیک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک طویل عرصے سے جاری تنازع کا واحد قابل قبول حل دو حکومتی حل ہے اور ہم اس موقف کا دفاع جاری رکھیں گے۔ اسمتھ نے کہا ہے کہ ہم نے کل کے کابینی اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے فریقین سے مسئلے کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہم علاقائی تناؤ میں کمی اور پائیدار امن کی یقین دہانی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ باہر ہیڈوز انتظامیہ نے بھی 20 اپریل کو فلسطینی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان کے بعد سینیٹ نے بھی اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ خبر کے مطابق کانگریس نے اسرائیل، یوکرین اور تائیوان کے لیے امدادی پیکج کا بل 18 کے مقابلے میں 79 کی واضح اکثریت سے منظور کر لیا۔ سینیٹ کی جانب سے منظور کیے گئے $95 ارب کے پیکج میں سے $61 ارب یوکرین اور تائیوان کے لیے ہوں گے، جبکہ $26.1 ارب اسرائیل کی عسکری امداد کے لیے ہوں گے۔ اس $26.1 ارب میں سے $9.1 ارب غزہ میں انسانی حقوق کی بنیاد پر امداد کے لیے مختص ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سینیٹ کی جانب سے پیکج کی منظوری کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بل کی منظوری سے ہماری قوم اور دنیا مزید محفوظ ہو سکے گی، جیسے ہمارے دوست حماس کی دہشت گردی اور روسی صدر پوٹن کے ظلم و جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل اور یوکرین کے لیے منظور پیکج پر جلد امریکی صدر کی جانب سے دستخط متوقع ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل رواں سال فروری میں بھی امریکی کانگریس اسی قسم کا بل منظور کیا تھا، لیکن خدامت پسند گروپ کی جانب سے یوکرین کو مالی امداد کی مخالفت کے بعد بل کو منظوری کے لیے امریکی سینیٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ امریکہ کی اسرائیل کی حمایت اور اس ملک کو ہتھیار فروخت کرنے کے برخلاف ایک گروپ نے نیو یارک میں ایک سینیٹر کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ امریکی سینیٹ کی جانب سے اسرائیل کے لیے اربوں ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری کے بعد ایک اسرائیل مخالف گروپ جس میں یہودی ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں، نیو یارک میں سینیٹر چیک شومر کے گھر کے سامنے جمع ہوئے۔ فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرو کی ٹی شرٹس پہنے ہوئے شرکاء نے سینیٹر شومر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کے لیے اقدامات کریں، اور انہوں نے نیو یارک کی سڑکوں کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کی جانب سے سڑک کو ٹریفک کے لیے نہ کھولنے کے بعد پولیس نے 100 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ واضح ہے کہ امریکی سینیٹ نے $95 ارب مالیت کے غیر ملکی امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جس میں یوکرین کے لیے 61 ارب اور اسرائیل کے لیے 26 ارب کی فوجی امداد شامل ہے۔ ریڈ کراس کے ایک اہلکار نے AFP کو بتایا ہے کہ انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو غزہ کے جنوبی شہر سے فلسطینیوں کو متوقع اسرائیلی حملے سے پہلے نکالنے کے منصوبے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن موجودہ حالات میں ایسی منتقلی ممکن نہیں ہوگی۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے مشرق وسطی کے علاقائی ڈائریکٹر فیبریزیو کاربونی نے متحدہ عرب امارات میں ایک امدادی کانفرنس کے موقع پر کہا، افواہ یہ ہے کہ رافع شہر میں کسی بڑے آپریشن کا امکان بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم غزہ کے درمیانی علاقے اور شمال میں تباہی کی سطح دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو کہاں منتقل کیا جائے گا، لہٰذا آج ہمارے پاس موجود معلومات کے ساتھ اور جہاں سے ہم کھڑے ہیں اس بڑے پیمانے پر انخلا کو ممکن نہیں دیکھتے ہیں۔ اسرائیل غزہ کے شہر رفح میں فوج بھیجنے کے لیے تیار ہے، جسے وہ حماس کے آخری گڑھ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے آج چہارشنبے کے روز بتایا کہ جنگ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی شہریوں کو نکالنے کے لیے تیاریاں جاری ہیں جو وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں کی زد میں آئے غزہ میں اجتماعی خبروں کی نشاندہی انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور خان یونس میں دریافت ہوئی اجتماعی خبروں کے بارے میں جائزہ پیش کیا۔ 300 سے زائد فلسطینیوں پر مشتمل اجتماعی خبر کے حوالے سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کس قسم کی کارروائی کر رہا ہے دریافت کیے جانے پر پٹیل نے بتایا کہ ہم تل ابیب کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بارے میں خبروں کا مشاہدہ کیا اور حکومت اسرائیل سے مزید معلومات اور تفصیلات بھی مانگ رہی ہے۔ پٹیل نے ایک اور سوال کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ اسرائیلی حکومت ایک قابل اعتماد ذریعہ ہے اور اس معاملے پر ہمیں روشناس کرائیں گے؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھروسہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے خبر رسانی مشیر جان کربی نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اس سے متعلقہ خبریں پڑھی ہیں اور اس مسئلے کے حوالے سے فوری طور پر اسرائیلی فریق سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ چیلی کے صدر گبریل بورس نے کہا ہے کہ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملے ایک کھلی بربریت ہے۔ بورس نے سوشل میڈیا سے اسرائیلی حملے کے نتیجے میں پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ اور 4 سالہ بہن سے محروم ہونے کے بعد انکیوبیٹر میں زندگی و موت کی جنگ لڑ رہی بچی سیبرین کی تصویر شیئر کی۔
चिली के सदर ने कहा है कि गाजा में इजरायली हुकूमत की वहशत व बर्बरियत को मामूल की बात ना बनने दें। 34,000 इंसान कत्ल कर दिए गए और रवां हफ्ते के अवाखिर में एक हामिला औरत को कत्ल किया गया। डॉक्टरों ने मुर्दा मां के पेट से बच्ची को बचा लिया। बहुत हो गए, अब फायरबंदी की जाए। बादशाह सदारती पैलेस लामनोदा में मीडिया के लिए जारी करदा बयान में बोरिस ने कहा है कि जब तक गाजा में कत्लेआम जारी है, हमारा सफीर तल अवीव वापस नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनी मुजाहिदीन की तंजीम हमास का हमला वहशियाना था, लेकिन इसका बदला फलस्तीनी अवाम से नहीं लिया जाना चाहिए। वाज़ेह के 20 अप्रैल को रफा शहर पर हमलों में इजरायली फौज ने मुतासरा बच्ची सिब्रेन के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में पूरा कुंबा हलाक हो गया था। डॉक्टर ने सिब्रेन को मुर्दा मां के वतन से जिंदा निकाल लिया था। चिली के सदर बोरिस ने गाजा पर इजरायली हमलों की वजह से 1 नवंबर को मुशावरत की खातिर तिल अवीव से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। अमेरिकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि इजराइल के गाजा के शहर राफा पर मुमकिना हमले के बारे में हमें अभी तक अंदेशों का सामना है और इस मौजू पर दोनों फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर पैट्रिक ने रोजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए। राफा शहर पर इजराइल के ज़मीनी हमले से कबल इलाके से शहीदों का इनकला मुकम्मिल होने से मुतालिका खबरों के बारे में सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राफा के मौजू पर अमेरिका और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। उन्होंने कहा कि राफा से शहरी इनकला के प्लान की नौवियत के हवाले से हमें अभी तक अंदेशों का सामना है। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक्स के लिए जहां उल्टी गिनती जारी है, तो मुल्क में डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा तशवीश का बायस बनता जा रहा है। फ्रांसीसी वजारत सेहत से मुंसलिक डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर ग्रेगोरी एमरी ने बताया कि 1 जनवरी से अब तक डेंगू बुखार के 1680 केसेस सामने आए हैं और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में केसेस में रिकॉर्ड सतह इजाफा देखा गया है। उन्होंने बताया कि ये बीमारी ज़्यादातर कैरिबियन के जनूबी अमेरिका और फ्रांस के समंदर पार इलाकों से मुल्क में दाखिल होने वाले मुसाफिरों में पाई जा रही है। हुक्काम ने बताया कि ओलंपिक्स के दौरान वायरस से केसेस बढ़ सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए खारिजा ताल्लुकात व सलामती पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने कहा है कि ईरान की पासदाराना इनकलाब फोर्स को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का कोई अमली फ़ायदा नहीं होगा। जोसेफ बोरेल ने फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय पार्लियामेंट के जनरल कमेटी इजलास के दौरान ईरान के इजराइल पर हमले के ज़ेर उन्वान मुनक़िदा नशिस्त में शिरकत की और नशिस्त से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर लहियान के साथ मुस्तकिल राब्ते में हूँ और इन्हें इलाकाई झड़पों की तरफ से मुतनबा कर रहा हूँ। बोरेल ने 13 अप्रैल को इजराइल पर फ़िज़ाई हमले के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान की मजम्मत की याद दहानी करवाई और कहा कि यूनियन के रुकन ममालिक ईरान पर आयद पाबंदियों में मज़ीद इजाफे के मौजू पर सियासी तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर जामे पाबंदियों के लिए यूरोपीय यूनियन की बाकायदा इंतज़ामिया मौजूद है। मौलिक असलाह के फैलाव, इंसानी हुकूक़ की खिलाफवर्जी और रूस को ड्रोन तैयारों की फराहमी की वजह से ईरान पर लगाई गई पाबंदियों में पासदाराना इनकलाब फोर्स से भी चंद नाम शामिल है, लेकिन ईरान पासदाराना इनकलाब फोर्स को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का कोई अमली असर नहीं होगा। सऊदी अरब के ऐवान शाही ने इलामिया जारी करते हुए कहा है कि खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मामूल का मुआयना कराने चंद घंटों के लिए अस्पताल में दाखिल हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने कहा है कि शाह सलमान आज 4 शुबे को जिद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल हुए हैं। ऐवान शाही ने खादिम हरमैन शरीफीन की सेहत व आफियत की उम्मीद जाहिर की है। सऊदी अरब के टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से फारिग हुए 11,000 से ज़ायद सऊदी नौजवानों को गुज़िश्ता माह निजी शोबे में मुलाजमत के मौके फराहम किए गए। आज न्यूज़ के मुताबिक फ़नी तरबियती मरकज़ के ज़िम्मेदार ने बताया कि सैनिटर की जानिब से तरबियत याफ्ता अफराद को बेहतर रोज़गार फराहम करने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम्स है, जिसके तहत वो मुकामी मार्केट में बेहतर जगह बना सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से हर ग्रेजुएट के लिए काम का मौके के उन्वान से जारी मुहिम के तहत ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां फारिग होने वाले अपनी CV अपलोड करते हैं। सेंटर्स की जानिब से CVs मुख्तलिफ मुतालिका इदारों को अरसाल की जाती है, जहां वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंदों का इंतखाब करके इन्हें रोज़गार फराहम करते हैं। सऊदी वजारत इस्लामी उमूर व दावत व इरशाद ने मसाजिद में वज़ू के पानी को रिसाइकिल करके आबपाशी व दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने के मंसूबे पर अमल दरामद का ऐलान किया है। अखबार 24 के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रियाज के 3 जामा मसाजिद में वज़ू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए वजारत ने निजी कंपनी से मुआहदा किया। मुआहदे के मुताबिक वज़ू के पानी को रिसाइकिल करने के बाद इन्हें मसाजिद के बैतुल खला के फ्लश टैंक के लिए ज़ख़ीरा किया जाएगा। रियाज की जिन मसाजिद में रिसाइकिल पानी का मुआहदा किया गया, इनमें जामा मस्जिद राहजी, जामा मस्जिद जोहरा, अल बाबितीन,
اور جامع مسجد بواری شامل ہیں۔ وزارت کے وزارت اسلامی امور اور وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے اکتوبر 2020 میں پانی کے استعمال میں کفایت شعاری کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ ان کا مقصد مساجد کے صرف وضو خانوں میں استعمال ہوئے پانی کو ری سائیکل کر کے انہیں آبپاشی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بار پھر آرمینیائی شہری کو اپنے وطن میں تفریق بازی کا سامنا کرنے یا دوسرے درجے کا شہری محسوس کرنے کا ماحول پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ صدر اردوغان نے 1915 کے واقعات کے حوالے سے ترک آرمینیائی باشندوں کے پیٹرک ساہک مشالین کو ایک پیغام بھیجا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 کے کٹھن اور پریشان کن حالات میں اپنی جانیں گنوانے والے عثمانی آرمینیائی باشندوں کے لیے اظہار تعزیت کرتے ہوئے اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ عثمانی سرزمین میں اس جنگ سے ہوئے تباہیوں نے ہماری ذہنوں میں گہرے تشویش چھوڑے ہیں۔ اناطولیہ کی سرزمین کو ان کی تخلیق کردہ ثقافتی و انسانی تخلیقات سے مالا مال کرنے والے آرمینی شہریوں کا تحفظ، خوشحالی اور خوشنودی آج بھی ضمانت کرنے پر زور دینے والے اردوغان نے کہا، ہم نے ایک بار پھر آرمینیائی شہری کو اپنی سرزمین میں تفریق بازی کا سامنا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ دنیا کو اپنے گھیرے میں لینے والے تشدد اور جنگ کے اس سرپل سے آنے والی نسلوں کو بچانے کا طریقہ کار اپنے مشترکہ درد سے سبق سیکھنے کی روشنی میں اپنے مستقبل کی مل جل کر تعمیر کریں۔ پاکستان میں مقامی سطح پر تیار ہونے والے موبائل فون اور بیرون ممالک سے درآمد کیے گئے موبائل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران مختلف موبائل فونز کی قیمتوں میں 3 سے 18,000 روپے تک کی کمی رپورٹ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں موبائل فونز کی قیمتوں میں کمی کی کئی وجوہات ہیں۔ ڈالر کے قدر میں کئی ماہ سے استحکام، FBR کی نئے اور استعمال شدہ موبائل فونز کی ڈیوٹی میں کمی اور مقامی سطح پر موبائل بنانے والوں کو سامان درآمد کرنے میں ریلیف ملنے سمیت دیگر وجوہات کی وجہ سے اب موبائل فون سستے ہوئے ہیں۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنما منہاج نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ رواں سال مسلسل چوتھے مہینے میں مختلف موبائل فونز کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔